دوستو آئیے آج آپ کو ایک کہانی سناؤ۔ ایک گاؤں کی یہ کہانی ہے۔ ایک گاؤں تھا جہاں بہت سارے لوگ رہتے۔ ان بہت سارے لوگ میں ایک شخص ایسا تھا جو خوب عبادت کرتا، خوب نمازیں پڑھتا، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا، نرمی سے لوگوں سے بات کرتا، نہ کبھی جھوٹ بولتا، نہ غیبت کرتا، ہر وقت عبادت میں مبتلا رہتا۔ سارے گاؤں کے لوگ اس کو اسی وجہ سے بابا جی کہہ کر بلاتے، لوگ اس سے دعائیں کرواتے۔ مگر اسی گاؤں کا ایک شخص یہ ہر وقت شک و شبہ میں مبتلا رہتا کہ کوئی اتنا نیک کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ بابا جی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح سے کرتے ہو۔ تو ایک مرتبہ وہ بابا جی کے گھر پہنچا اور بابا جی سے کہا، بابا جی مجھے کچھ سوال ہے آپ سے، مجھے کچھ شک ہے، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ بابا جی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پوچھو کیا کام ہے، کیا سوال ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی کوئی اتنا نیک کیسے ہو سکتا ہے جتنی نیکیاں آپ کرتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کام کرتے ہو۔ بابا جی مسکرائے، مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا اللہ پاک نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس علم کے ذریعے تیرا چہرہ دیکھ کر بتاتا ہوں میں کہ 4 دن بعد جمعرات کو مغرب بعد تیرا انتقال ہو جائے گا، تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو وہ گھبرا گیا، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر والوں کو جمع کیا، گھر والوں کو وصیت کر دی، کیا لینا کیا دینا ساری باتیں بتا دی گھر والوں کو، اور جو رشتہ دار ناراض تھے ان کو منا لیا، جن کے ساتھ اس نے سختی کی تھی ان سے معافی مانگ لی، جھوٹ سے توبہ کر لی، غیبت سے توبہ کر لی، اب صرف عبادت میں اپنا وقت گزارنے لگا۔ اور 3 دن گزرنے کے بعد جب چوتھا دن آیا، یعنی جمعرات کا دن جب آیا، اپنے قریبی لوگوں کو اس نے گھر پہ بلا لیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اور عصر کا وقت جب آیا تو اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ اب میرے پاس کچھ ہی منٹ باقی ہے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے اے نوجوان تجھے بابا جی نے بلایا ہے، تو بابا جی کے طرف چل۔ اب وہ شخص دوڑتا ہوا بابا جی کی طرف گیا۔ بابا جی نے اس سے پوچھا یہ تیرے 4 دن کیسے گزرے، کیا تو نے جھوٹ بولا، کیا کسی کا مال کھایا، کیا کسی کے ساتھ سختی کی؟ تو کہنے لگا بابا جی کیسی بات کر رہے ہو، یہ 4 دن تو جن کے ساتھ میں نے پہلے سختی کی تھی ان سے معافی مانگ لی، جو رشتہ داروں کے ساتھ میں نے قطع تعلق کیا تھا ان رشتہ داروں سے صلح کر لی، نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ کسی کو ستایا، نہ کسی کا مال کھایا، نہ کسی کی برائی کی، صرف عبادت میں ہی اپنا وقت گزارا۔ تو بابا جی نے مسکرا کر کہا سن، موت کا حقیقی علم تو صرف اللہ پاک ہی کے پاس ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب موت آئے گی، نہ میں تیری موت کے بارے میں جانتا ہوں نہ میں میری موت کے بارے میں جانتا ہوں، مگر 4 دن بعد تجھے موت آئے گی، اس بات کے احساس نے تجھے نیکیوں کی طرف مائل کر دیا، تجھے گناہ سے بچا لیا، تو میں نے کہا تھا 4 دن بعد موت آئے گی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر موت آئے گی تو موت کنفرم ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کب چکھنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو مجھے تو ہر لمحہ موت کا احساس رہتا ہے کہ کیا پتا اس لمحے تو میں زندہ ہوں، آئندہ لمحے میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ یہی موت کے احساس مجھے نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اے میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر مجھے اور آپ کو بھی حقیقی موت کا احساس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے گناہوں سے۔ ہم جانتے سب ہیں
کہ ہمیں مرنا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا, مگر ایک لمبی امید ہے کہ ابھی تو میری عمر کیا ہے, ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو میں نے دیکھا ہے کیا ہے, ہاں موت آنے سے پہلے توبہ کر لوں گا. یہ غفلت ہمیں گناہوں کی طرف بڑھاتی ہے, توبہ سے دور کرتی ہے اور نیکیوں سے دور کرتی ہے. مگر یاد رکھنا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان ہے 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. تو اے میرے دوستو, اس حکایت سے ہمیں سیکھنے ملا کہ ہمیں بھی ہر لمحہ اگر موت کا احساس ہوگا تو یقیناً ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوگا. تو آئیے میں اور آپ ہر لمحہ موت کا احساس رکھیں اور یہ جانیں کہ ہم کب مریں گے ہمیں نہیں پتا, ہمیں آج ہی توبہ کر لینی چاہیے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک شخص ایک دانا کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بتائیے توبہ کا صحیح وقت کیا ہے. تو دانا نے جواب دیا, موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لو. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کیسے پتا کہ کب موت آئے گی؟ تو کہا بس پھر ہر لمحہ توبہ کرتے رہو. تو آئیے میں اور آپ نیت کریں کہ ہم بھی ہر لمحہ توبہ کرتے رہیں گے, کیونکہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. یہی تجھ کو دھن ہے, رہو سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. Subscribe now.